کتاب ہے صاحبان حکمت کے لیے. ہم اسی طرح پڑھتے ہیں پر اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. کس حدیث میں کس روایت میں ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے 10 ختمے دو قرآن کے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے مولانا میں نے اس رمضان میں 3 ختمے دیے. ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لکھا کہاں ہے؟ میں نے 10 ختمے دیے. قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے، اللہ اجر دیتا ہے، ایک ایک لفظ کے پڑھنے سے اجر دیتا ہے، لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی. پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں 3 ختمے پڑھوں 4 ختمے پڑھوں، جیسے موٹر وے پہ اسپیڈ سے گاڑی لگا کے اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے. ایک ہی سورہ حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو، پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نا اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو. سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، غیر المغضوب کیا ہے، ولا الضالین کیا ہے. یہ قرآن ہے، یہ میپ ہے زندگی کا. الف لام میم کیا ہے، کتاب لا ریب کیا ہے، یؤمنون بالغیب کیا ہے، یوقنون کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے؟ کون ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کون ہے جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں؟ ہزاروں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت نے ان آیات کی ذیل میں بتائی ہے کہ بندہ ڈیلی اگر 2 لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے، غور و فکر کرے. آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے، اندر ایک لذت آ رہی ہے، روح کو غذا ملے گی. اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا. کیوں کہا کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں، خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا، بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی مجلسیں پڑھی، کتنی مجلسیں سنی، کتنی دیر ماتم کیا، کتنی دیر نوحہ پڑھا، کتنی بار کربلا گئے، کتنی بار حج پر گئے. یہ نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، پیاس لگی، نہر سامنے تھی، سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا، اونٹوں والوں نے اونٹوں کو چھوڑا، گھوڑوں کو چھوڑا، خچروں کو چھوڑا، گئے پانی پینے. ایک صحابی نے دیکھا بیچارے سارے گئے، کسی کا خچر ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کا گھوڑا ادھر بھاگ رہا ہے. اس نے کہا سارے حیوان گم نہ ہو جائیں. اس نے زمین میں صحرا کے بیچ میں کیلا لگایا اور کیا کیا، ان حیوانوں کی رسیاں کیلے کے ساتھ باندھ دی. رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے. کیا کیا؟ لوگوں کے حیوانات ادھر ادھر جا رہے تھے، میں نے ایک کیلا لگا دیا تاکہ حیوانات ادھر ادھر نہ جائیں، پھر ان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو. نبی نے کہا بارک اللہ فیک، تو نے خیر کا کام کیا، بہترین کام کیا. خوش ہوا، چلا گیا. اگلے دن دوسرا بندہ اسی راستے سے گزرا اور جو اس نے کیلا لگایا تھا وہ اس کے پاؤں کو لگ گیا. اس نے کہا یہ کون سا عقل مند ہے جس نے صحرا کے بیچ میں اتنا بڑا کیلا لگا دیا ہے؟ چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس نے کیلا وہیں سے اکھاڑ دیا اور پھینک دیا. رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے. کیا کیا؟ رسول اللہ زمین پہ کیلا لگا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی، بندے زمین پہ گر جاتے، میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. نبی نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہترین کام کیا. جو کیل لگائے اسے بھی جزا، جو کیل نکالے اسے بھی جزا. کہ اللہ تیرا لگانا اور نکالنا نہیں دیکھتا، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. دین کی حکمت کو سمجھو. صاحب عقل، 2 چیزیں یاد رکھیے، تیسری چیز میں کل بتاؤں گا. ایک، خدا عمل کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ بندے کی نیت کو. دوسرا معصوم فرماتے ہیں خدا جزا نیت کی بنیاد پہ دیتا ہے، عمل کی بنیاد پہ نہیں.
دوسری چیز نیت کے بعد جو خدا دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے عمل کرنے والے کی عقل کتنی ہے۔ خوارج بھی نمازیں پڑھتے رہے، بے عقل تھے، کوئی فائدہ نہیں۔ لشکر حسین میں بھی نماز، لشکر یزید میں نماز، حسینی لشکر کے نماز کی قیمت ہے کیونکہ نماز پڑھنے والے صاحب عقل ہیں۔ مد مقابل کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پڑھنے والا جاہل ہے، عاقل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم میں سے اکثر لوگ شریعت کے مسائل میں بعض اوقات پھنس جاتے ہیں، کل اس کو زیادہ کھولوں گا۔ مثلا اسلام کا حکم ہے الغیبۃ اشد من الزنا، برائی، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ زنا سے بدتر ہے۔ وہ خدا جو ستار العیوب، غفار الذنوب، عیبوں کو چھپانے والا، ارحم الراحمین، جس نے پوری زندگی نبی کے سر پہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینکا، رحمت للعالمین کے اللہ نے معاف کر دیا، اتنا کہ حیوان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، درخت کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، چھوٹی چھوٹی چیز کی اسلام میں دیت رکھی گئی، ہلکا سا نشان کسی کو مارا اور ہاتھ لال ہو گیا، اس کی دیت رکھی۔ اور وہی اسلام کہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو خدا کہتا ہے سرے عام اسے بے آبرو کرو اور 100 کوڑے مارو۔ ایک طرف اتنی نرمی، ایک طرف اتنی سختی، کہ اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے، اس کی غیرت کو اگر کوئی للکارتا ہے سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ انہو فاحشتن، یہ فحشا ہے، یہ اسم عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے، نہ کرو۔ اس شدت میں خدا نے گناہ زنا کے لیے قرآن میں گفتگو کی۔ اب یہ کہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت اس زنا سے بھی بدتر عمل ہے۔ کسی نے مولا سے کہا مولا یہ اتنا بدتر کیوں ہے؟ امام نے فرمایا جس نے زنا کی اس نے گناہ کر کے کوئی مزہ تو لیا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں مزہ ہی نہیں ہے پر بندہ پھر بھی کرتا ہے۔ گھروں کو اجاڑنا، مومنین کو لڑانا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، تبھی کہا کہ عقل مند کی نشانی ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے نا، بے وقوف زیادہ بولتا ہے، زیادہ کلام کرتا ہے۔ غیبت اشد من الزنا۔ اب آپ نے سن لیا، متقی بندہ کہتا ہے بھائی غیبت نہیں کرنی، مر جاؤں گا غیبت نہیں کروں گا، لیکن وہی مولا فرماتے ہیں کچھ جگہوں پر غیبت کرنا ثواب ہے۔ حکمت، پہلے یہ دیکھو غیبت اتنی بری کیوں ہے؟ کیونکہ غیبت کرنے سے دو لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ میاں بیوی بڑے خوش، اب یہ آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں، کہ مولانا گھر میں اتنا سکون، نہ مجھ میں جھگڑا نہ بیوی میں جھگڑا، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بدبخت پڑوس کی عورت آ گئی، اس نے کہا میں نے تیرے میاں کو فلاں جگہ فلاں خاتون کے ساتھ دیکھا تھا، کہ وہ اس دن سے گھر میں جھگڑا شروع ہوا۔ کہ بدبخت تمہیں دیکھا بھی تھا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ستار العیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ جو مومن کو مومن سے لڑائے، گھروں کو اگاڑے، نیت یہ ہے کہ میں اس کا گھر اجاڑوں۔ نیت، عمل کی بنیاد نیت، نیت اصلاح کی نہیں ہے، نیت پتا بھی ہے بتاؤں گی کیا ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اب جب لڑتے ہیں اس کا دل خوش ہوتا ہے اندر سے، میں نے اپنا کام کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اس طرح مومن کو مومن تمہارے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہا تھا، اصل حرام کی وجہ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے بندے فساد نہیں کرتے، اور جو کرے گا وہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کے خون میں تو شامل ہوگا جو مومن میں فساد کرائے نا۔ لیکن یہی غیبت کچھ جگہوں پہ کرنا ثواب ہے۔ حکمت ہونا بندے کے پاس، کہاں پر؟ مومن صاحب حکمت ہوتا ہے، وہ دین فہمی جب تک نہ ہو دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں پڑھتا ہوں، یہ علم نہ ہو کہ میں حجاب کیوں کرتی ہوں، یہ پتہ نہ ہو کہ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے، نشہ کیوں حرام ہے۔ جب علم نہیں ہوگا
جب بندہ اس کو ترک بھی کرے گا تو اس میں کوئی فہم نہیں، اور جب کرے گا بھی تو اس میں کوئی فہم نہیں ہے نا۔ لیکن جب علم آ گیا تو بندہ مر جائے سر کٹا لے گا پر خدا کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا۔ عقل جتنی زیادہ ہوگی نا، معصوم سے پوچھا نا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام گندگی کی طرف لے گئے، کہ یہ فضلہ، یہ گندگی، ہزاروں تمہیں پیسے سکے سونے کا کبھی کھاؤ گے؟ کہ مولا کبھی نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ مولا گندگی دیکھ رہا ہوں۔ کہ اسی طرح ہم گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں نا، اس کے کنہ تک پہنچ چکے ہیں، تبھی ممکن نہیں کہ ہم کبھی گناہ کے قریب جائیں۔ طاقت ہے پر ہم گناہ کرتے نہیں، کیونکہ کیا جانتے ہیں؟ حقیقت کو جانتے ہیں۔ آج مسئلہ دین کے سمجھنے کا مسئلہ ہے، دینداروں کی کمی نہیں ہے، دین فہموں کی کمی ہے جو دین کو سمجھیں۔ اب اتنا متقی کہیں غیبت نہیں کرتا کہ نہیں مولا نے کہا غیبت حرام ہے، زنا سے بدتر ہے۔ ایک بندہ آیا اور اسے کہا بھائی آپ کا ہمسایہ ہے؟ کہاں؟ اس کا ایک بیٹا ہے؟ کہاں؟ کہ وہ کل ہماری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ بیٹی دوں کہ نہیں؟ اب اسے پتا بھی ہے فلاں صاحب کا بیٹا مثلا شرابی ہے، زانی ہے، نشائی ہے، اخلاق کا برا ہے، یہ ہے، یہ سارے عیب اس کو پتا ہے، ظاہر دیوار دیوار سے ملی ہوئی یہ پتا ہے۔ اب ایسا متقی ہے، کہتا ہے نہیں غیبت تو نہیں کرنی میں نے۔ کہتا نہیں مولا نے کہا حسن ظن کرو، کہ نہیں بہت اچھا مومن ہے، اور اس نے اس کے کہنے پہ شادی کرا دی۔ کل قیامت کے دن اس کا گھر اجڑ گیا، یہ باپ قیامت میں اس کے مشورے دینے والے کے گریباں کو پکڑے گا۔ وہاں پہ اگر اللہ کو یہ بولا نا خدا میں نے غیبت نہیں کی تھی، اللہ کہے گا یہاں غیبت کرنا ثواب تھا۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی سے ریلیشن بنا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے یا بیٹی لے رہا ہے، اور وہ تجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے، وہ ریلیشن میں جا رہا ہے، فزیکل ریلیشن میں جا رہا ہے، اور تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی دوں کہ نہیں، رشتہ لوں کہ نہیں، اگر تجھے اس کا عیب پتا ہے، نیت برائی نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ اس بندے کو کسی برائی سے کیا کیا جائے؟ بچایا جائے۔ اگر اس میں خوبیاں ہیں خوبیاں بتاؤ، برائیاں ہیں برائیاں بتاؤ۔ دوسری چیز مولا علی کی حکمت کا ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس میں کود جاؤ۔ اب مثلا کسی جوان نے مولا علی کا یہ فرمان سنا، بھائی جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس میں کیا کرو؟ کود جاؤ۔ اب ملتان سے چلا ڈیرہ غازی خان، راستے میں پل آتی ہے، نیچے دریا، نیچے دیکھا بڑا ڈرا، کہا نہیں مولا نے کہا جس چیز سے ڈرو کود جاؤ۔ تبھی لوگوں کو حکمت کے، بھائی حکمت یہ جملے عقل والوں کے لیے، بے عقل کے لیے نہیں ہے۔ پہلی بار پوری نہج البلاغہ صاحبان عقل کے لیے کتاب ہے، بے وقوفوں کی تو کتاب نہیں ہے۔ کئی خواتین ناراض ہو جاتی ہیں، مولا علی نے کہا عورتیں عقل کی آدھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تیرا ناراض ہونا بتا رہا ہے تو عقل کی آدھی ہے۔ علی کے فرمان پہ کوئی ناراض ہوتا ہے؟ مولا توہین نہیں کر رہے، دو مزاجوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تشریح ہے، اس جملے کی حکمت ہے۔ کلام الامام امام الکلام، کہ کائنات کے سب کلاموں کا اگر کوئی امام ہے وہ حجت خدا کا کلام ہوتا ہے نا۔ یہ الگ بحث ہے، عورت کا مزاج مرد کا مزاج، اس پہ بھی انشاءاللہ 2 مجلسیں اور ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب آپ کہیں گے مولانا نے تو کہا کود جاؤ، پھر مولانا صاحب میں کیوں نہ کودوں پل سے؟ کہا یہ جو امام کا جملہ ہے کن کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے ہے۔ یعنی 2 طرح کے ڈر ہیں، ایک ڈر ہے عاقلانہ، ایک ڈر ہے جاہلانہ۔ مثلا پل سے کودوں گا، عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ کودنے کے بعد مر جاؤ گے، یہ ڈر کون سا ہے؟ عاقلانہ ڈر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ سوئمنگ پول جاتے ہو، کسی کی زمین پہ فارم ہاؤس سے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، سینے تک یا گردن تک اس کے اندر پانی ہے، اب اسے بولو کودو، کہتے ہیں نہیں ڈوب جاؤں گا۔ 10 لوگ بولتے ہیں بھائی پانی اتنا ہے ہی نہیں، کہتا نہیں کود جاؤں گا۔ مثلا پانی گردن تک بھی ہے، کہتا نہیں جاؤں گا ڈوب جاؤں گا۔ کہتے بھائی ہم 4 لوگ کھڑے ہیں، نہیں ڈوبو گے۔ باپ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، بھائی کہتا ہے میں کھڑا ہوں، نہیں ڈوبو گے۔ کہتا نہیں
مر جاؤں گا. یہ جو ڈر ہے نا یہ جاہلانہ ڈر ہے. امام فرماتے اگر ایسا کوئی ڈر ہے تو کود جاؤ, ڈر خود بخود ختم ہو جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. یا آپ میں سے کئی جوان جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں ٹیچر بولتے ہیں آؤ بورڈ کے سامنے کچھ آ کے باتیں کرو, یہ جو لیکچر ہے آ کے لوگ کہتے ہیں نہیں جاؤں گا, لوگ ہنسیں گے. یہ جو ڈر ہے نا یہ فیک ڈر ہے, یہ شیطانی ڈر ہے. بھائی لوگوں کے سامنے بات کرو کیا لوگ کھا جائیں گے؟ ہمارے اتنے مولوی جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اسی ڈر کی وجہ سے. عوام کے بات نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے. وہ شیطان کا ڈر جو اس کے وجود میں ڈالا ہوا ہے. کوئی بات کرو کہ لوگ کھائیں گے, ماریں گے, کیا کریں گے. تبھی کہا کہ عقل مند اپنے وجود میں اللہ کے سوا کسی کو مؤثر نہیں سمجھتا. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ تمہارے وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے. تو اسلام حجتوں کو تمام کرنے والا دین ہے. اس سے بہترین کامل ترین دین کوئی نہیں ہے. جو خدا نے ہادی دیے وہ سب سے بہترین ہادی, جو نبی دیے سب سے بہترین نبی. واقعاً اس دور میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے آپ کو 12 کا ماننے والا بنایا ہے. ان فتنوں کے دور میں یعنی دلیلیں, قرآن, آیتیں, عقل سب کچھ ہونے کے باوجود بندے علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کربلا کا واقعہ پڑھنے کے بعد یزید کے دفاع میں آوازیں دے, اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا. یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کے نطفوں کو, آپ کے وجود کو, آپ کے خون میں محبت اہل بیت کو ڈالا ہوا ہے. یہ تینت اللہ نے آپ کی بنائی ہے نا, یہ تینت بڑی پاک ہے. ہر دل میں خدا آل رسول کی محبت کو نہیں ڈالتا. ابھی کل یا پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا, کھل جائیں گے مسجدوں کے دروازے. آؤ عبادت کرو تاکہ جنت ملے. ساری رات سپیڈ و سپیڈ قرآن. حافظوں کی مارکیٹ کل تیز ہو جائے گی. چلے میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی بتا دیتا ہوں. جنگ صفین, مولا علی نے مالک اشتر سے کہا مالک جی بادشاہ, حملہ کر کے. مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ آئے. علی کا کمانڈر تھا, سپہ سالار تھا علی کا. ایسی بہادری کے ساتھ مالک اشتر دشمن کے سامنے گئے. انہوں نے مالک اشتر کو آتے دیکھا, جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. اب نظر مالک اشتر پہ اور تیز تیز قرآن. بالکل مالک اشتر سر پہ پہنچے, انہیں قرآن پڑھتے دیکھا. مالک نے گھوڑا پیچھے کیا. علی نے مالک اشتر کو واپس آتے ہوئے دیکھا, 2 علموں کے درمیان کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. علی نے مالک اشتر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا. علی کی واضح مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ مالک اشتر کی واضح مولت کرنے تو حملہ گیا تھا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے, میں واپس آ گیا. یہ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں حملہ کر دیتا ہوں. علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے. علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نکالا. مالک اشتر کی واضح مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لیے. اس کا مولا قرآن پڑھے ہیں. فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں علی کی ولایت ہے, قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے. فرمائے مالک تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی, القرآن علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا, قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا, اگر دل میں علی ہوا تو ادھر جائے گا, ورنہ حلق میں پھنس جائے. بسم اللہ. قرآن دل میں اترتا ہے اگر علی ہو.
علی نہیں تو قرآن یہاں رک جائے گا، پھنس جاتا ہے قرآن۔ اب میں ایک بات کرنے لگا، یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا۔ مولا نے فرمایا اگر دل میں علی نہ ہو قرآن حلق میں پھنس جاتا، حلق میں کوئی چیز پھنس جائے آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بھی ہے کہ بندہ نہ بھی حافظ ہو اور ہو نبینا، بندے کہتے حافظ جی رستہ دے، کنفرم ہو گیا کہ جو نبینا ہو وہ حافظ ہوتا ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقامہ سے ایک مولوی نے کہا تھا مولوی اسماعیل شیعوں میں حافظ کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا حافظ ہیں اندھے کوئی نہیں۔ اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آنکھوں کی نور کیوں چلا جاتا ہے؟ قرآن تو روشنی دیتا ہے، قرآن کہتا ہے میں تو سیاہیاں صاف کرتا ہوں۔ تو پھر بندے پڑھیں اور یاد کریں قرآن اور آنکھوں میں نور ہی نہ ہو۔ میرے چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اللہم صلی اللہ محمد، مولا امام صادق کے پاس۔ اس کا مولا میں نے قرآن یاد کر لیا۔ امام نے کہا بہت اچھا کیا، لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا۔ میں فلسفہ بتانے لگا، اس کا مولا میں نے یاد کر لیا ہے، فرمایا اچھی بات ہے لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا۔ اس کا مولا جب میں نے یاد کر لیا ہے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں، آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کا مولا بغیر دیکھے پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا خدا آنکھوں کا نور چھین لے گا۔ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو، ایک آیت بتاؤ، کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں۔ افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، اس میں عقل کرو، اسے سمجھو۔ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے۔ بندوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو الف لام میم کا ترجمہ بھی آ جاتا۔ الف لام میم، الف لام را، یہ جی کیا ہیں؟ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ تو جب اللہ نے دیے نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں؟ کہتے جی اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی تو ماننا کہ کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک شخص نے کوفے میں آ کے میرے مولا علی سے سوال کیا، اس نے کہا یا علی قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ مولا نے فرمایا بے شک یہ دعویٰ قرآن کا ہے۔ اس کا مولا ہر چیز کا ذکر ہے؟ مولا نے فرمایا ہر چیز کا ذکر ہے۔ مسکرا کے کہنے کا مولا نبی کل کتنے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں۔ 29 نبیوں کے نام ہے قرآن میں، باقی نام قرآن میں نہیں۔ یا تو نام دکھائیں یا پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال علی سے ہو گیا۔ جواب ہم تک پہنچ گیا۔ کسی جاہل سے ہوتا تو یا نبی 29 ہو جانے تھے یا ایک آیت کم ہو جانی تھی۔ جاہل سے جواب میں پھر یہی ملنا تھا۔ بڑا اچھا ہوا یہ سوال علی سے ہو گیا۔ اب سوال کس پہ ہوا؟ اس پہ جو مالک ہے کل کا۔ جی بڑی روحانیت مجلس میں، بڑا عرفان مجلس میں لفظ سننا، جب یہ سوال ہوا نا مولا سے کہ مولا
29 नबियों के अलावा नाम कोई नहीं है। अली मुस्कुराए, सरकार दुआ फरमाई। मस्जिद के बाहर एक नीम का दरख्त था। नीम के दरख्त में जो फल लगा होता है, कामरान जी उसे कहते हैं नबोली। अली ने उस सहाबी से कहा वो नबोली तोड़ के ला। वो सजदे करो, इमाम कैसा है। उसने कहा कि नबियों के नाम कुरान में नहीं। अली फरमाया नबोली तोड़ के ला। उसने नबोली तोड़ी, अली के हाथ पे रखी। मौला ने फरमाया इसके अंदर तेरे सवाल का जवाब है। जमींदार तबका बैठा, तुम भी नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। इसके अंदर है तेरे सवाल का जवाब। उसने कहा मैंने कहा था कि नबियों के नाम कुरान में नहीं, आप मुझे नबोली दिखा रहे। अल्लाह फरमाया अब मैं तुझ पे सवाल करता हूं, ये क्या है। उसने कहा नबोली। मौला फरमाया अगर इसे जमीन में दफन कर दो इससे क्या निकलेगा। उसने कहा नीम का दरख्त। मौला ने फरमाया उसके अंदर टहनियां भी होंगी, पत्ते भी होंगे, शाखें भी होंगी, मौला होंगी। फरमाया इसके अंदर पूरा दरख्त है, दिखा। बाहर से तो कहीं से नहीं आना, इसके अंदर से आना है ना, तो दिखा दे। उसने मुस्कुरा के कहा या अली ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक जमीन के हवाले नहीं करोगे। फरमाया नबोली जमीन के हवाले ना करो, ये समझ में नहीं आती। कुरान जब तक वारिस के हवाले नहीं करोगे, कुरान कैसे समझ। कुरान के अंदर कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है, किताब मकनून, एक छुपी हुई किताब है, सिवाय मासूम के कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान के साथ वारिस का होना जरूरी है। जो बंदे ने दावा किया था ना कि हस्बुना किताब अल्लाह, बस कुरान काफी है। अगर सिर्फ कुरान काफी होता तो अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें होती, जज ना होते।